بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا توشہ خانہ کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، تحریری فیصلہ، اس تحریری فیصلے نے جو بڑا گھپلہ وفاقی حکومت کی جانب سے نون لیگ اور زرداری خاندان کی جانب سے کیا جا رہا تھا، عدالت نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اہم فیصلہ جاری کیا ہے، تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بیسیکلی کل کا جو کل کی سماعت تھی، اس پر آج تحریری فیصلہ، میں نے مختصر فیصلہ تو آپ کو بتایا تھا، لیکن نہیں، مختصر فیصلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا جو تحریری فیصلے میں عدالت کی جانب سے آیا ہے۔ دوسرا، عمران خان کے جو وارنٹ گرفتاری کل جاری ہوئے تھے جج زیبا چودھری کیس میں، وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ ضلع شاہ کی موت کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل انکوائری کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے عدالت میں سماعت کی، اور شہباز جندران کی جانب سے 8 مارچ کو نکالی گئی ریلی کے دوران پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال عرف ضلع شاہ کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے سماعت کی اور عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ جو ضلع شاہ ہے، اس کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس میں بدترین تشدد کے نشانات سامنے آئے ہیں، اور جبکہ پولیس کہہ رہی ہے اور جو حکومتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقف کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا جو جس طریقے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، یا واقعی اس پر پولیس نے تشدد کیا ہے۔ سارے جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، کیونکہ ایک شہری کا جو قتل ہے، آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ ہر شہری کی جان مال کی حفاظت کرنا۔ آئین پاکستان نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جہاں ریاست ناکام ہو جائے وہاں جو کانسٹیٹیوشنل عدالتیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ یہ ایک جو جس شخص کا قتل ہوا، یہ ڈسیبل تھا۔ اتنا بڑا ظلم ایک ڈسیبل کے ساتھ کیا گیا ہے جس کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ اس وجہ سے عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف جو درخواست دائر کی تھی، اس میں عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ہوم کو طلب کر لیا ہے دوبارہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور عدالت نے آج 2 بجے کے لیے طلب کیا ہے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو۔ عدالت عالیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کو عدالتی معاونت کے لیے بھی طلب کر لیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے، جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا کچھ کرتی ہے تو ان کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ پہلے ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی، عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو طلب کیا، اس نے آنے کی بجائے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے واپس لے لیا۔ اگلے دن پی ٹی آئی نے اپنی ریلی، الیکشن کمپین میں الیکشن ریلی اناؤنس کی، کال کی، اور ساتھ ہی انہوں نے دفعہ 144 لگا دی۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کا احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں اگر اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہیں تو یہ جو نگران حکومت ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف کیوں دفعہ 144 لگا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی ریلیاں روکنے کے لیے یہ سینکڑوں پولیس والے کیوں وہاں پر بھیج دیے جاتے ہیں؟ وہاں واٹر کینن کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہاں پر شیلنگ کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا الیکشن کمپین کرنا کوئی غیر آئینی کام ہے؟ اہم سوالات اٹھائے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے روکنے کے لیے دفعہ 144 غیر قانونی طریقے سے نافذ کی جاتی ہے۔ انتخابی شیڈول کے اجراء کے بعد دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت دفعہ 144 سے ان کو الیکشن کے دن، جب تک الیکشن کی کمپین چلنی ہے تب تک ان کو روکا جائے۔ عدالت نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں 2 بجے کے لیے طلب کیا ہے، اور ساتھ جو حماد اظہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کو عدالتی معاونت کے لیے طلب کیا کہ وہ عدالت کو اسسٹ کریں کہ اصل معاملہ ہے کیا دفعہ 144 کا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو کوئی درخواست بھی دی تھی کہ آپ یہ دفعہ 144 کیوں لگا دیتے ہیں؟ بہرحال یہ اب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر سیریس ایکشن لیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ طارق سلیم شیخ صاحب اس پر ایک تگڑا فیصلہ جاری کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جج زیبا چودھری دھمکی کیس میں ایک درخواست وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے مجسٹریٹ، جوڈیشل مجسٹریٹ رانا مجاہد کریم نے،
اس پر کرمنل ریویژن فائل کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے، اور اس میں انتظار پنچوتا جو وکیل ہیں عمران خان کے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سید فیضان حیدر گیلانی صاحب، یہ جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے جو ابتدائی بحث سننے کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ جو عدالت نے دوسرا فریق ہے، دوسرا اس میں فریق کون ہے؟ ریاست، سرکار۔ عدالت نے اس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر ساٹ اینڈ ایڈجرمنٹ ٹو پلیس آن ریکارڈ دی لیٹر آف گورنمنٹ آف پنجاب۔ عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ جو تفصیلات رکھی گئی تھیں عمران خان کے وکلا کی جانب سے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کے وارنٹ 13 مارچ کو نکالے گئے ہیں، عمران خان کے اوپر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، عمران خان کے لیے ہم نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی جو جتنی بھی سماعتیں ہیں، کیسز، مختلف ہیئرنگز ہیں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہونی چاہیے اور پراپر سیکیورٹی بھی دینی چاہیے۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جو پہلے سیکیورٹی تھی یہ عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے۔ تمام وکلا کے جو آرگومنٹس ہیں وہ عدالت نے کہا ہے کہ پٹیشنرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تھریٹ ہے پٹیشنر کی لائف کو، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے پاس سیکیورٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے، اور اس پر باقاعدہ پنجاب حکومت نے، جو نگران پنجاب حکومت ہے، اس نے سیکیورٹی واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ کے پی کے حکومت نے سیکیورٹی دی ہوئی تھی وہ بھی واپس دلوا دی گئی ہے۔ تو عدالت کو کہا کہ ہم وہ لیٹر بھی، جو سیکیورٹی واپس لی گئی، وہ لیٹر بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے عمران خان کو جان بوجھ کے دھکیلا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے عدالت سے گزارش کی تھی کہ عمران خان کی حاضری معافی سے استثناء دی جائے۔ عدالت نے کہا پوائنٹس ریزڈ بائی دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر نیڈ کنسیڈریشن ناؤ ٹو کم اپ آرگومنٹس آن 16/3/2023 ان دا مین وائل آپریشن آف امپیون آرڈر از ہیئر بائی سسپینڈڈ ٹل نیکسٹ ڈیٹ، کہ جو 16 مارچ کو عدالت نے کہا ہے کہ مزید آرگومنٹس ہوں گے، مزید دلائل ہوں گے، اور ساتھ 16 مارچ تک عدالت نے جو آپریشن ہے امپیونڈ آرڈر کا، امپیونڈ آرڈر جو 13 مارچ کا ہے نان اویلیبل وارنٹ کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے جو معطل کرتے ہوئے جج زیبا چودھری کا کیس میں، دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے 16 مارچ کے لیے مزید دلائل کے لیے کیس رکھ لیا۔ چونکہ سیور کرمنل ریویژن ہے، اس میں جب ایک فریق دلائل دیتا ہے پھر دوسرے فریق کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، تو یہ مین وائل ہے۔ ابھی یہ نہیں ہے کہ عدالت نے کہا جی کہ 16 مارچ تک آپ کو ٹائم ہے، آپ 16 مارچ کو جا کے عدالت میں پیش ہو، نہیں، ابھی اسی کیس میں، اسی عدالت میں، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ہی کیس چلے گا اور یہی جج صاحب سنیں گے، اور تب تک جو ہے وہ 16 تاریخ تک عدالت نے کیس کو ایڈجرن کیا ہے۔ مزید آرگومنٹس ہیں، اس میں پھر سرکار جو ہے اس کو بھی نوٹس کیا جائے گا، وہ بھی پیش ہوں گے، وہ اپنی عدالت کے سامنے دلائل دیں گے اور پھر عدالت آگے فیصلہ کرے گی۔ تو عمران خان کو یہ ریلیف آج عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کا جو کل جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے سماعت کی تھی، اور عاصم حفیظ صاحب نے پہلے انہوں نے کل فیصلہ سنایا تھا جو عدالت میں مختصر فیصلہ تھا کہ 21 مارچ کے لیے عدالت نے کہا کہ جو کابینہ کی منٹس آف دی میٹنگ ہے وہ جمع کروائے جائیں۔ جو اب تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں عدالت نے توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عاصم حفیظ صاحب کا کہنا ہے کہ توقع نہیں ہے کہ کسی کو بھی مقدس گائے سمجھا جائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ توقع نہیں ہے وفاقی حکومت سے کہ وہ جو ججز اور جرنیلوں کا ریکارڈ ہے وہ پبلک کرنے میں ہچکچائیں گے، کیونکہ عدالت نے کہا ہمیں توقع ہے کہ جہاں آئین نے کسی کو مقدس گائے نہیں سمجھا تو یہ بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی کو مقدس گائے سمجھا جائے گا تو عدالتیں بیٹھی ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ توقع نہیں ہے کہ کسی کو بھی مقدس گائے سمجھا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے توشہ خانہ کی 2002 کے بعد کی تفصیلات کی مصدقہ کاپی ریکارڈ پر لائی ہے، اور جو اٹیسٹڈ کاپی ہے 2002 سے لے کے 2022-23 تک کا جو ریکارڈ ہے اس کی اٹیسٹڈ کاپی بیان حلفی کے ساتھ جمع کروا دی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کابینہ نے تحائف کے ذرائع کو کلاسیفائڈ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری وکیل کابینہ کے فیصلے سے متعلق دستاویزات ریکارڈ پر لائیں جس کا جائزہ لیا جائے گا، جو منٹس آف دی میٹنگ ہے اس کو ریکارڈ پر لانے کا حکم دے دیا۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ
کابینہ کے سیکشن افسر نے بتایا کہ 1990 سے 2001 کا ریکارڈ جزوی طور پر مکمل ہے۔ 1990 سے 2001 کے ریکارڈ کا آئندہ سماعت پر اوپن کورٹ میں جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے عدالت نے کہا تھا ہم اس کو چیمبر میں دیکھیں گے، لیکن اب عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، ہم اس کو اوپن کورٹ میں اس کا جائزہ لیں گے کہ 1990 سے لے کے 2001 تک کا ریکارڈ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ عبوری حکم نامے میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس ریکارڈ کی دستیابی آئندہ سماعت پر یقینی بنائی جائے، نہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جو وفاقی حکومت کے وکلاء ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی تھی، جو پاناما جے آئی ٹی تھی، اور اس میں پھر جو مریم نواز کے خلاف تفصیلات آئی تھیں جس کے اوپر ارشد شریف نے کام کیا، اور اس میں جو مرسیڈیز کا ذکر تھا مریم نواز کی کہ قطر سے کسی نے تحفہ دیا تھا اور وہ توشہ خانہ میں تھا اور مریم نواز نے وہ حاصل کر لی تھی بغیر کچھ ادا کیے۔ اب چونکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی وہ رپورٹ ہے، وہ ایسی رپورٹ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اور جس کو نہ جھٹلایا گیا بلکہ باقاعدہ کسٹمز کی ادائیگیاں کی گئیں اور اس کی تفصیلات شریف خاندان کی جانب سے دی گئی تھیں، جو اس کے ٹیکس دیے گئے تھے۔ اب چونکہ وہ تو 2009 کی بات ہے، اس کے باوجود جو اس کا ریکارڈ کیوں نہیں ہے؟ توشہ خانہ کا جو 2002 سے ریکارڈ ہے 2022 تک، اس میں یہ ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ اب جو اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ عدالت کو بتائیں گے کہ جو چیزیں پہلے پبلک ڈاکومنٹس میں آ چکی ہیں، جس میں گھڑی کا بھی ذکر ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، وہ اب والے ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے جو انہوں نے پبلک کیا 466 صفحات پر۔ یہ ساری چیزیں چونکہ ابھی تک جو 466 صفحات ہے اس میں یہ چیزیں انہوں نے سکپ کر لیں، اب وہ سکپ ہوئی ہیں تو اس کے اوپر یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم 1990 سے لے کے 2001 تک کا ریکارڈ ہے، ایک تو ہم وہ سارا ملاحظہ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کہاں کیا ہوا ہے، اور ہم اوپن کورٹ میں اس کا جائزہ لیں گے۔ دوسرا عدالت نے کہا ہے، اور عدالت نے کہا ہے اب ہر صورت اگلی تاریخ پر آپ وہ ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے، آپ کو معافی نہیں ملنے والی۔ پہلے عدالت نے ان کو موقع دیا تھا کہ آپ چیمبر میں جمع کروا دیں۔ کل انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے جب میری بات ہوئی، کمرے عدالت میں ہم بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ریکارڈ آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ریکارڈ آ گیا ہے۔ اچھا، ریکارڈ اٹھایا ہوا بھی تھا، جو توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے ریکارڈ باقاعدہ اٹھایا ہوا تھا، کل انہوں نے چیمبر میں جمع نہیں کروایا، جس کے اوپر پھر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اب اوپن کورٹ میں ہم اس کو دیکھیں گے، اب پھر پوری دنیا میڈیا کے ذریعے سنے گی کہ کیا ہوا، کیا کیسے آپ نے ریکارڈ کہاں کیا۔ عدالت نے کہا 21 مارچ کو وہ ریکارڈ بھی لے ہیں، کابینہ کے منٹس آف دی میٹنگ بھی لے ہیں، اور ساتھ عدالت نے کہا میں وارننگ دے رہا ہوں، کسی کو مقدس گائے آپ نے نہیں رکھا ہوگا، اب آپ کے پاس یہ ایک ہفتہ ہے، آپ دیکھ لیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔